السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ، اگر حضرت عائشہ پر جادو ہوا تھا تو پھر ان کی روایات کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ دوستو، آج کا موضوع اپنے لحاظ سے منفرد ہے۔ انشاءاللہ اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ دوستو، جادو، شیطانی اثر جب انسان کی عقل پہ ہوتا ہے نا، اکثر انسان اپنے حواس میں، اپنے سینسز میں نہیں ہوتا۔ وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں کون سی بات کی ہے، یا فلانی بات اگر کی ہے تو اسی طرح کی ہے جس طرح بھی کر رہا ہوں۔ سمجھ رہے ہو؟ تضاد آ جاتا ہے باتوں میں، دماغ پہ، عقل پہ اثر ہے نا۔ آج تمام روایت پرستوں کو میں دعوت دیتا ہوں، ایک دفعہ پھر ٹھنڈے دماغ سے یہ ویڈیو دیکھو اور پھر فیصلہ کرو، آپ کو روایات کو تھامنا یا قرآن کو۔ اللہ نے اس کتاب کو تھامنے کا حکم دیا، فَاسْتَمْسِكْ، پکڑ لو، بِالَّذِي أُوحِیَ إِلَیْکَ۔ دوستو، ان کی روایات کے مطابق، منکرین قرآن روایت پرستوں کی، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، ان پر ان کی نوکرانی نے نا جادو کر دیا۔ میں روایت پڑھتا ہوں پھر۔ دوستو، یہ روایت موطا مالک میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے۔ 24126 روایت نمبر ہے دوستو، آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے۔ امرا، یہ اسٹوڈنٹ ہیں سیدہ عائشہ کی، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ بیمار ہو گئیں اور ان کی بیماری کا دورانیہ بہت زیادہ ہو گیا، یعنی کافی ٹائم گزر گیا، کئی مہینے گزر گئے، وہ بیمار ہیں۔ اب ہم نے یہ چیک کرنا ہے کیا وہ فزیکلی بیمار ہیں یا ان کے ذہن پہ اثر ہو گیا ہے۔ اسی دوران مدینہ منورہ میں ایک طبیب آیا، یعنی ایک ڈاکٹر آیا۔ حضرت عائشہ کے بھتیجے اس کے پاس گئے اور حضرت عائشہ کی بیماری کے متعلق اس سے پوچھا۔ اس نے کہا، یعنی علامات سن کے، تم جس عورت کی یہ کیفیت بتا رہے ہو اس عورت پر تو جادو کیا گیا ہے اور اس پر اس کی باندی نے جادو کروایا ہے۔ تحقیق پر اس باندی نے اقرار کیا، باندی یعنی نوکرانی، عام اردو میں سمجھاؤں، کہ ہاں میں نے آپ پر سحر کروایا ہے، میں چاہتی تھی کہ آپ فوت ہو جائیں اور میں آزاد ہو جاؤں، کیونکہ حضرت عائشہ نے اس باندی سے کہا تھا کہ تم میرے مرنے کے بعد آزاد ہو۔ حضرت عائشہ نے حقیقت سامنے آنے پر فرمایا، اس باندی کو عرب میں سب سے طاقتور لوگوں کے ہاتھ بیچ دو اور اس کی قیمت اس جیسی ایک باندی پر خرچ کر دو۔ دوستو، روایت آپ نے پڑھ لی ہے اور روایت صحیح ہے اہل حدیث کے مطابق، موطا مالک میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے۔ روایت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ سیدہ عائشہ کے جادو ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ بیمار ہو گئیں بہت عرصہ۔ ثابت ہوا روایت سے کہ جادو نے ان کے دماغی حالت اور جسمانی صحت پر حملہ کیا، یہاں تک کہ ان کے بھتیجوں کو جا کے ڈاکٹر کو، جو زمانے میں طبیب تھا، علامات بتانی پڑیں، یہ سمٹمز ہیں۔ میرا سوال ہے، جتنا عرصہ، جتنے مہینے، روایت یہ کہہ رہی ہے کہ دورانیہ طویل ہو گیا بیماری کا، یعنی سمجھو سال ہو گیا، 8 مہینے، 6 مہینے کر دو، جتنے مہینے یا جتنے سال سیدہ عائشہ جادو کے یعنی شیطانی اثر کے زیر اثر رہیں، بتاؤ ان کی جو روایات ہے کیا ان کو قبول کیا جائے گا یا نہیں؟ میرا آپ سے سوال ہے۔ آپ لوگ میرا سوال سمجھیں۔ ان کی روایات کے مطابق حضرت عائشہ پہ جادو ہو گیا، جادو یعنی شیطانی اثر، وہ کئی مہینے یا کئی سال، جس طرح کی روایت کے الفاظ ہیں، ایک لمبا دورانیہ
گزر گیا. جب وہ اس شیطانی اثر کے زیر اثر رہیں جادو کے, تو مجھے بتاؤ ان کی روایات کی کیا حیثیت ہے؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. آپ اگر یہ کہو گے کہ ان سے منسوب جو روایات ہمیں آ رہی ہیں ہم اس کو قبول کریں گے, تو میرا آپ سے سوال ہے, پھر آپ کو کیسے پتا کہ یہ روایت جب جادو تھا اس وقت کی ہے, یا جادو سے پہلے کی, یا جادو سے شفا یاب ہونے کے بعد کی ہے؟ آپ کو کس طرح پتہ لگے گا؟ سوال. اور پھر مزے کی بات, روایت تو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ لمبا ٹائم گزر گیا. اب اس دوران میں آپ کو کیا پتا کہ سیدہ عائشہ سے جو منسوب ہمیں روایات کتب روایات میں مل رہی ہیں, ان میں سے کون سی روایت سیدہ عائشہ نے اس دوران کہی؟ کیوں؟ کیونکہ اس دوران میں جتنی بھی روایت آپ نے بیان کی ان کو قبول کس طرح کریں گے آپ؟ کیا پتہ, ظاہری بات ہے, اثر ہے نا جادو کا, تو آپ کو کیا پتہ کہ کون سی چیز وہ بول رہی ہیں یا کون سی بات وہ کہنا چاہ رہی ہیں, لیکن کچھ کا کچھ بیان کر دیا. اب بتاؤ, دیکھ لو تم لوگ اپنے اصول میں پھنس رہے ہو. اسی وجہ سے دوستو پورے قرآن میں, میری بات ٹھنڈے دماغ سے سوچنا, میں آپ کو دشمن نہیں ہوں, میں آپ کو اس کی طرف بلا رہا ہوں. پورے قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ کے بعد فلانے شخص کو تھام لو, یا فلانے شخص کو تھام لو, یا فلانے شخص کو تھام لو. نہ, پورے قرآن میں اللہ نے صرف ایک ہی بات کہی, کیا؟ وَاعْتَصَمُوا بِهِ, اس کو تھامو. اس کو اللہ نے حبل اللہ کہا ہے, اللہ نے اس کو اپنی رسی کہا ہے. جس طرح رسی کا ایک سرا ایک طرف اور دوسرا سرا دوسری طرف ہوتا ہے نا, یہ اللہ کی رسی ہے. اللہ کی رسی کا یہ حصہ میرے ہاتھ میں ہے, دیکھو میں نے پکڑا ہوا ہے, یہ اللہ کی رسی پکڑی ہوئی ہے میں نے. اب یہ رسی اوپر تک جا رہی ہے, دوسری رسی اللہ کے پاس ہے, اس کا جو اینڈ ہے نا رسی کا وہ اللہ کے پاس ہے. اس رسی کے ذریعے میں نے اللہ سے تعلق رکھا ہوا ہے. معلوم ہوا اللہ تک پہنچنا ہے تو یہ والی رسی اللہ کی حبل اللہ قرآن کو تھامنا پڑے گا. اسی وجہ سے اللہ نے کسی انسان کو فالو کرنے کا نہیں کہا انفرادی طور پہ سوائے رسول اللہ کے, اور رسول اللہ بھی قرآن کو فالو کرتے تھے. یہ میرا سوال ہے, جتنے بھی قرآن کے منکر ہیں, روایت پرست ہیں, صحیح بخاری کو ماننے والے ہیں, میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ میرے سوال کا جواب دیں. آپ کو کس طرح پتہ لگے گا کون سی روایت جادو ہونے سے پہلے کی ہے, کون سی دوران جادو کی ہے؟ کیا کرائیٹیریا ہے, کیا طریقہ کار ہے؟ آپ کو کس طرح آپ چھان پٹک کرو گے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے. اخلاقی لحاظ سے آپ کو ماننا چاہیے کہ دوران جادو والی کسی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا, کیونکہ جادو شیطانی اثر ہے نا. اب شیطانی اثر جب انسان کے ذہن پر ہو تو وہ بھولتا بھی ہے, کچھ کا کچھ کہنا چاہ رہا ہے, کچھ اور بیان کر دیتا ہے. آپ لوگ اپنے اصول میں پھنس رہے ہو. ٹھیک ہے, یہ میرا آپ سے سوال ہے, اس کا جواب کمنٹس میں دو. دوستو اجازت, چینل کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے. میں نے ایک اور چینل بنایا ہے, اس کو بھی سبسکرائب کریں, نیچے میں لنک دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے جانا ہے سبسکرائب کرنا ہے اس چینل کو بھی. آخر میں شعر, قرآن والوں سے مقابلہ, قرآن والوں سے مقابلہ نہیں ہے بچوں کا کھیل. قرآن والوں سے مقابلہ نہیں ہے بچوں کا کھیل. ہمارے سامنے روایت پرستو تمہاری بریکیں فیل. سمجھ رہے ہو؟ پھر ملیں گے دوستو. قرآن زندہ باد.